بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوتھ ونگ پاکستان سوشل کلب عمان کے پلیٹ فارم سے پاکستانی بیٹھک کے ساتھ بلال مبشر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو محبت برا سلام۔ عمان میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنی شناخت باقی تمام لوگوں سے الگ رکھتے ہیں۔ بہت سارے نام آئیں گے، لیکن ان بہت ساروں میں سے اگر بہت سے نام دیکھیں گے تو جو ایک نام سر فہرست رہے گا، جن کی خدمات اگر گنانا چاہیں تو ایک لمبا عرصہ درکار ہے۔ اگر آپ ان کی خوبیوں کو لے کے آگے چلیں، ان کی خدمات کو آگے لے کے چلیں تو کوئی دوسرا ان کے مثل نہیں ہے۔ تو میری مراد ہے آج کے ہمارے خاص مہمان جن سے ہم مکمل طور پر ان سے گفتگو کریں گے، جناب ارشد علی خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے جی؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہم مشکور ہیں آپ کے۔ نہیں شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے بڑی اچھی ایک کاوش شروع کی اور بڑی اچھی پیش رفت ہے، اور جب دنیا آگے بڑھ رہی ہے ٹیکنالوجی، تو آپ یوتھ ونگ کی طرف سے یہ بڑا اچھا آپ کا انیشیٹو ہے تاکہ لوگوں کا تعارف کرایا جائے اور ان کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ ماشاءاللہ آپ کا بھی اچھا ایفرٹ ہے، آئی اپریشیٹ اٹ، بہت اچھی بات۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ چلتے ہیں جی اپنے انٹرویو کی جانب۔ تو یقیناً مجھ سمیت بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جاننا چاہیں گے کہ آپ عمان میں کب آئے تھے اور اپنا جب کا پیشہ کیا تھا آپ کا، اس کے بارے میں جب آئے تھے عمان کی کس سچویشن کیا تھی اس وقت؟ بلال، ایکچولی میں پاکستان سے پڑھ کے اکنامکس اور لاء کی ڈگری کر کے میں انگلینڈ چلا گیا تھا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور وہاں پہ دوران تعلیم میں ہائر ایجوکیشن کے لیے وہاں گیا تھا، اعلیٰ تعلیم کے۔ تو وہاں سے پھر دوران تعلیم ایک بینک آف امریکہ کی سبسڈری تھی، BCCI ایک بینک تھا۔ کیونکہ آپ نوجوان ہیں تو شاید آپ کو اس کا پس منظر نہیں پتہ۔ ایک انٹرنیشنل بینک تھا جو کہ پاکستانی ہی مینیج کرتے تھے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور پاکستان کے سابقہ UBL کے وہ پریزیڈنٹ ہوتے تھے آغا سنابدی، تو انہوں نے ہی وہ بینک بنایا تھا، تو اس میں زیادہ تر عربس کی انویسٹمنٹ تھی۔ تو پھر لنڈن میں نے وہ بینک جوائن کر لیا، انہوں نے مجھے جاب دے دی۔ تو ان کے اصول یہ تھے کہ جس ریجن میں آپ کو پوسٹ کیا جاتا ہے تو وہ اس ریجن کی لینگویج سیکھنے کے لیے آفیسرس وہ بھیجتے تھے۔ مثلا فرینچ اگر آپ ایریا میں جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو بھیجتے تھے فرانس میں، اور اگر آپ عرب کنٹریز میں جا رہے ہیں تو وہ آپ کو بھیجتے تھے کائرو میں۔ کائرو میں انہوں نے ایک لینگویج انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ایک ارینجمنٹ کیا ہوا تھا، تو جو کہ اس میں زیادہ تر اساتذہ جو تھے وہ جامعہ الازہر کے ہوتے تھے جو پارٹ ٹائم ہمیں پڑھاتے تھے۔ تو پھر وہاں سے ایک لینگویج کورس کرواتے تھے، وہ میں نے کیا ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد پھر میری پوسٹنگ جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں رہی، اور اس طرح میں 1975 میں عمان میں آ گیا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ہاں، تو میں BCCI میں آیا تھا، اور پھر میں BCCI میں ہی عمان میں کام کرتا تھا، اور ان کے ایڈمن اور لیگل ڈپارٹمنٹ کو میں ہینڈل کرتا تھا۔ پھر لینگویج کی وجہ سے، کیونکہ عربک لینگویج کی میرا پس منظر ہو گیا، پھر میری پوسٹنگ جو ہے وہ اتفاق سے ہر ریموٹ ایریا میں کر دی جاتی تھی۔ پہلی برانچ میں نے کھولی، اچھا، ماشاء اللہ۔ سلالہ کی برانچ میں نے کھولی، سہار کی برانچ میں نے کھولی، ماشاء اللہ۔ اور بڑی یادیں ہیں، اور نزوا کی برانچ میں نے کھولی۔ ماشاء اللہ۔ تو وہ نیشنل بینک آف عمان جو ہے ابھی بھی عمان میں، یہ BCCI کی سبسڈری ہے۔ اچھا اچھا، تھی بالکل، یہ بالکل نئی چیز ہم لوگوں ہاں، لوگوں کو نہیں پتا، بہت سے نوجوان عمانیوں کو نہیں پتا اس بات کا کہ یہ جو بینکنگ میں پاکستانیوں نے شروع میں بہت ترقی کی، اور بیشتر بینک انہوں نے بنائے، بلکہ ابھی بھی بہت سے چیف ایگزیکٹو جو بنے بعد میں وہ پاکستانی بینکرز کے ٹرینڈ ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ایک زمانے میں یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ نیشنل بینک آف عمان ٹوٹلی پاکستانی مینجمنٹ، BCCI ٹوٹلی پاکستانی مینجمنٹ، ہماری 13 برانچز ہوتی تھی ماشاء اللہ۔ اس کے بعد حبیب بینک لمیٹڈ، پھر حبیب بینک AG زورخ، پھر ایک عمان گلف بینک ہوتا تھا، پھر کمرشل بینک آف عمان جو بنایا گیا تھا UBL کا جوائنٹ وینچر تھا، وہ ڈائریکٹلی جو بعد میں بند ہو گیا، اور وہ مرج ہو گئے ایکچولی وہ بینک۔ تو اس طرح سے پھر ہمارا جو میری قسمت یہ کہ عربک لینگویج کی وجہ سے پھر مجھے سارے یہ ٹف اسٹیشنز پہ ڈائریکٹ فرسٹ مینیجر وہیں بنا۔ ماشاء اللہ۔ ایک طرف سے تو وہ مشکل وقت تھا، کیونکہ بڑا ٹف ٹائم تھا، کوئی لاجسٹکس اتنے نہیں تھے، سفر کی سہولتیں نہیں تھیں، لیکن الحمدللہ اس کا ایڈوانٹیج بھی ہوا پروفیشنلی۔ تو اس طرح سے پھر وہ میں BCCI میں آیا تھا۔
ماشاء اللہ، مطلب بہت گہری ہسٹری ہے آپ کی. ہاں بہت ہی زیادہ، یس بالکل، بہت ہی زیادہ اچھا وقت گزرا، 40 سال سے زیادہ ہو گئے. جی ماشاء اللہ. تو اس کے بعد پھر 82 میں میں نے بینک چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد میں نے اپنا مینجمنٹ کنسلٹنسی اور لیگل کنسلٹنسی شروع کر دی. اچھا ماشاء اللہ. تو بس اب تک پھر اپنی کنسلٹنسی ہی کرتا ہوں. 1-2 لا فرمز کے ساتھ میرا ایسوسیشنل ارینجمنٹس ہے. میں کارپوریٹ لا کی ایکسپرٹیز رکھتا ہوں اور وہ میری اسپیشلٹی ہے. اور اس کے علاوہ میری اپنی مینجمنٹ کنسلٹنسی فرم ہے اور جو میں چلاتا ہوں. ماشاء اللہ. تو یہ میرا تھوڑا سا بریف پس منظر ہے. ماشاء اللہ، یہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ نے کہا کر دیا. ہاں بس میں نے آپ کے سوال کا مختصر کے جواب دے دیا. بہت بہت شکریہ. تو فیملی میں کون کون ہے یہاں پر بچوں میں؟ فیملی میں ماشاء اللہ میرے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں. ماشاء اللہ. سب سے بڑے والے صاحبزادے یہیں رہتے ہیں، وہ یہیں پہ پلے بڑے ہیں. اور سیکنڈ والا جو ہے وہ پاکستان میں رہتا ہے، وہ یہاں نہیں رہتا، وہ اپنا وہیں پہ اپنا کام کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اور بیٹی ایک ہے وہ یہیں پہ کام کرتی ہے، اور ایک سب سے چھوٹی بچی جو ہے وہ دبئی میں کام کرتی ہے. اچھا وہ ایک ملٹی نیشنل میں کام کرتی ہے. اچھا ماشاء اللہ. سب شادی شدہ ہیں؟ نہیں، صرف بیٹا شادی شدہ ہے، باقی بچے ابھی شادی شدہ نہیں. چلیے اللہ خیر کرے گا. آگے چلتے ہیں. تو یہ اب کمیونٹی کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں، کیونکہ جو عمان میں بہت ساری دوسری کمیونٹیز بھی ہیں، ہم پاکستانی کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، تو جہاں تک میں نے جس سے بھی سنا ہے آپ کا نام ہمیشہ گولڈن ورڈز کے ساتھ لکھا جاتا ہے، سنہری حروف کے ساتھ جو لکھا جاتا ہے. اس کے پیچھے کیا ایسا راز کیا ہے کہ جس کے بندے کے منہ سے بھی سنے؟ اگر میں مخالفین کی بات کروں تو وہ بھی آپ کا نام بہت ادب کے ساتھ لیتے ہیں، تو جو دوسرے ہیں وہ تو ویسے ہی لیتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اصل میں بلال کوئی راز نہیں ہے. اصل ایک بنیادی چیز کافی لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ میں اپنی طالب علمی کے زمانے میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. اچھا ماشاء اللہ. میں اپنے کالج کا پریزیڈنٹ تھا یونین کا. اور اس کے علاوہ میں پنجاب کا گولڈ میڈلسٹ ڈیبیٹر تھا. اچھا ماشاء اللہ. اور میں ایک بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ طالب علم تھا، اور میرے اندر اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کی مطلب اس وقت بہت سی حرارت تھی. پھر ظاہر ہے وقت اور حالات کے ساتھ میں نے پاکستان کی ایکٹیو پالیٹکس کو تو نہیں جوائن کیا، اس کی میری ذاتی وجوہات تھیں. تو پھر میں باہر الملک سے باہر چلا گیا. لیکن جب میں عمان میں آیا تو پھر شروع میں تو اپنے کام میں لگے رہے. بعد میں جب جیسے میں نے کہا کہ ایک دور تھا جس میں پاکستانی جو ہے بینکر پریڈومیننٹلی بہت زیادہ تھے. تو جب مسقط میں ہم نے اس وقت محسوس کیا کہ ہماری کمیونٹی کو تھوڑا اوپر اٹھنا چاہیے، تو ہماری ایک بڑی اسٹرانگ اسٹرینتھ تھی اور اس میں مینلی بینکرز تھے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اسکول مسقط کی بنیاد بھی کمیونٹی نے رکھی. اور پھر پاکستان اس زمانے میں قانون نہیں بنا تھا سوشل کلبز کے بارے میں، کوئی ایسا لیگل اسٹرکچر جو اب ہے. اچھا. تو اس طرح سوشل سینٹر کے نام سے اجازت دے دی جاتی تھی، وہ بھی تحریری نہیں، ناٹ ریٹن. اچھا اچھا. تو پھر ہم نے سوشل سینٹر بنایا اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم ذرا پیش تھے اور ہمارے اور بھی ساتھی اس میں تھے. اور ہماری سرپرستی جو ہے اس وقت ہمارے سینئر جو بینکر تھے مرحوم شفیع صاحب، اور اس کے علاوہ اور ہمارے BCCI کے خسرو کرامت علی صاحب، اور یہ لوگ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ تھے. اور ایک اور بات جو قابل ذکر ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مرحوم کموڈور انور سعید صاحب کا میں ذکر کروں گا، امبیسڈر. اچھا. بہت عمدہ انسان تھے، اللہ غری کے رحمت کرے. تو انہوں نے بڑا کام کیا عمان میں اس وقت اور ہماری کمیونٹی کو بڑا بوسٹ کیا. تو پھر یہ ہے کہ ہم بڑا والنٹیئر کام کرتے تھے. تو اسی وجہ سے شاید کمیونٹی کا ایک اخلاق ہے کہ ابھی تک کچھ لوگ یاد رکھتے ہیں. اور پھر ہم نے ظاہر ہے پاکستان اسکول کی جو زمین ہے یہ پاکستانی کمیونٹی نے حکومت عمان سے لی، اور پھر حکومت نے کچھ زمین جو ہے وہ ان کو لیز پہ دی اور کچھ انہوں نے گرانٹ کر دی. تو اس طرح سے یہ پاکستان اسکول بنایا، اور اسی طرح پھر پاکستان سوشل سینٹر بنا جو کہ کمیونٹی کا. ماشاء اللہ. مطلب جو یہ بنیادیں ہیں ساری اسکول سسٹم کے اوپر، اگر آپ اسکول سسٹم کی بات کریں گے تو اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ اگر اس ٹائم سے لے کے ابھی تک جو کافی ساری تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں، اور شروعات میں سے جیسے آپ بول رہے ہیں کہ اسکول کو سٹارٹ آپ نے کیا،
جو اسکول سسٹم ہے، میں بلال یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے کیا، لیکن یس ہم نے یعنی کہ کمیونٹی نے اس کو بڑا شروع میں کرائے کے گھر سے شروع کیا. پھر اس کے بعد یہ حکومت وقت نے ہز میجسٹی سلطان قابوس نے بڑی مہربانی کی اور پاکستان کمیونٹی کو آج بھی اگر آپ دیکھیں بڑی ذمہ داری سے آپ کو ایک بات بتاؤں گا جی، کہ شہر کے بالکل مرکز میں سب سے بڑی زمین جو ہے کسی اور کمیونٹی کے پاس نہیں ہے، صرف پاکستانی کمیونٹی کے پاس ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے سینکڑوں بچے بھی پڑھتے ہیں، آپ کے سپورٹس گراؤنڈ ہے، اور آپ کے پاس اتنا بڑا کمیونٹی ہال ہے، اور اس کے ساتھ جو کچھ ایریا میں اب بلڈنگ بن گئی ہیں، یہ پہلے سارا سوشل کلب یا سوشل سینٹر کے لیے تھا. اچھا. اور ہم نے کھڑے ہو کے اس ہال کو بنایا. ماشاءاللہ. ابھی ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا، امبیسڈر عبدالحمید قریشی ہوتے تھے، ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ. تو انہوں نے بڑی ذاتی کوشش سے ہم لوگوں نے مل کے فنکشن کیے، پیسہ اکٹھا کیا، اور الحمدللہ یہ ایک بہترین ہال بن گیا. جی ماشاءاللہ. تو اب تو پھر بعد میں مختلف ادوار میں جیسے ہوتا ہے، پھر اس کو انہوں نے پاکستان اسکول کو دے دیا وہ ہال، لیکن ہال بیسیکلی کمیونٹی کا ہال تھا. کمیونٹی کا. اچھا. ہاں، شروع میں بنایا کمیونٹی نے ہے. اچھا اچھا. اس کو نہ تو کسی نے حکومت عمان نے گرانٹ دی اور نہ پاکستان گورنمنٹ سے کوئی گرانٹ آئی. اچھا. یہ پاکستان کمیونٹی کے ایفرٹ سے یہ بنا ہے. جی بڑی بات ہے جی، مطلب کمیونٹی نے مل کے اتنا. میں نے دیکھا بہت بڑا ہال ہے. کافی ہاں، بہت بڑا ہال ہے. اس میں آپ ایک وقت میں ایئر کنڈیشن سینٹر ایئر کنڈیشن ہال ہے، اس کے پیچھے 2 رومز ہیں لیڈیز اینڈ جینٹس کے لیے، اور اس میں کسی قسم کا بھی کوئی سوشل ایونٹ آپ کریں، کوئی میوزیکل ایوننگ کریں، کوئی پلے کریں، وٹ ایور ایکٹیویٹی، ڈبیٹنگ کریں، سب کے لیے بہترین ہم نے اس کو پلان کیا تھا باقاعدہ اس کے. ابھی کافی سارے جو پروگرام اسکول کے ہوتے ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں، جو الیکشن ہوتا ہے سوشل کلب کا وہ بھی وہاں پر ہی منعقد ہوتا ہے. ہاں، ریسنٹلی پاکستان سوشل کلب کا الیکشن تھا، جس کا کہ میں چیف الیکشن کمشنر تھا. جی جی بالکل. تو وہ ہم نے پھر ان سے گزارش کی تو وہ انہوں نے ہمیں دے دیا. لیکن عام طور پہ میری ذاتی رائے ہمیشہ رہی ہے، ابھی بھی رہے گی، کہ یہ اسکول اور کمیونٹی ایک ہی ہے، اور وہ کمیونٹی کے بچے ہیں جو وہاں پڑھتے ہیں، اور وہ عمارت کمیونٹی کی ہے، اور کمیونٹی کے ہر اچھے کام میں وہ عمارت اویلیبل ہونی چاہیے. بالکل. اور اس میں گزارش کروں گا جو بھی لوگ برسر اقتدار رہیں یا رہے ہیں کہ وہ کمیونٹی کا ہی ہال رہنا چاہیے، کیونکہ ایک بنی بنائی ایک بہترین بلڈنگ ہے جس کا انفراسٹرکچر سارا کچھ کمیونٹی نے بنایا ہے، تو اس کو کسی ذاتی ملکیت کے طور پہ استعمال نہیں ہونا چاہیے. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. جی بالکل. اور اس کے لیے میرے پاس ایک سبسٹینشیل دلیل ہے، کیونکہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کمیونٹی نے بنایا ہے، تو کمیونٹی کو آپس میں مل جل کے اپنے ایونٹس کو بھرپور طریقے سے بہتر کرنا چاہیے. جی بالکل. تو یہ ہے. اچھا ماشاءاللہ. بھی آتے ہیں جی، ہم آپ کے جو لیگل ہے کچھ سوالات ہیں میرے مائنڈ میں جو مجھ سے کمیونٹی کے جو لوگ ہیں جو ان کو جو فیس کر رہے ہیں پرابلمز کو، لیکن ان کو کوئی گائیڈنس نہیں مل رہی، ان کو جو پرابلم آتی ہیں. سب سے پہلے تو میں جو پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ جہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں اکثر کا حادثہ ہو جاتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میرے سامنے ایک ایسا ہی کیس آیا تھا، وہ 6 سال سے اس کا ویزا نہیں لگا ہوا، ویزا ایکسپائر ہونے کے بعد وہ بالکل انلیگل ہے. میں اس کے مکمل طور پہ خلاف ہوں ایسے لوگوں سے. لیکن ابھی ہو چکا ہے، ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، ایسا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس صورتحال میں عمان کا قانون کیا کہتا ہے ہمیں؟ بلال، بڑا اچھا آپ نے ایک سوال کیا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اس سبجیکٹ کو ایڈریس کیا ہے. اور ہماری کمیونٹی کے بہت سے لوگوں کو انفارچونیٹلی ایسے سینسٹیو سوالات کا پتہ ہی نہیں. پہلی تو بنیادی طور پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جہاں تک جو لا آف کمپنسیشن ہے، ڈیتھ کمپنسیشن کا جو لا ہے، جی وہ پہلے جو تھا انڈر رائل ڈکری 5000 ریال ہوتا تھا. اچھا. اب 15000 ریال ہے. اچھا جی. ایک آدمی کی، ہر وہ آدمی جو کسی بھی وجہ سے حادثے میں اس کی ڈیتھ ہو جائے تو 15000 ریال انشورنس کمپنی کی طرف وہ واجب الادا ہوتا ہے. اگر اس میں ایکسیڈنٹ کی شکل میں ہے یا کسی بھی؟ نہیں، ایکسیڈنٹ کی شکل میں. جی. اگر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بلڈنگ سے نیچے گر کے کچھ ہوتا ہے اس طرح، تو نہیں، وہ اور کیٹیگری میں آتی ہے. وہ ڈیتھ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے، وہ بھی ایکسیڈنٹل ڈیتھ بٹ ناٹ اے ٹریفک ایکسیڈنٹ. اوکے. یہ آپ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں. جی جی. اس میں 15000. اچھا.
دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ وہ اگر وہ اللیگل ہے، بالکل اللیگل ہونا اپنی جگہ ہے اور غلط ہے، جی جی، لیکن جو شخص عمان میں ایک دفعہ آ چکا ہے، اب اللیگل کی بھی دو کیٹیگری ہیں. ایک کیٹیگری ہے کہ اس نے ویزا رینیو نہیں کرایا، جی، وہ بھی اللیگیلٹی کے زمرے میں آتا ہے. اور ایک دوسرا اللیگل جسے ڈیفائن کریں گے آپ کہ وہ غیر قانونی طور پہ ملک میں آیا ہے، جو کہ ایک زمانے میں شاید آپ کو پتہ نہ ہو کہ آج سے کچھ سال پہلے تک پاکستان سے بہت سے لوگ یہاں لانچ کے ذریعے آتا ہے، لانچ کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے اسمگل ہو کے آتے تھے. جی جی، وہ غیر قانونی طریقے سے ملک میں داخل ہونے کا ایک اللیگل ہوتا ہے. تو اس کا کیٹیگری اور ہے. لیکن اگر کوئی شخص آ چکا ہے اور اس نے ویزا رینیو نہیں کریا، کسی وجہ سے بھی نہیں ہو سکا اس کا، جی جی، تو وہ ٹریٹ کیا جائے گا ایز اے نارمل سٹیزن. اور اللیگل ہونا وہ اس کے اور حکومت وقت کے درمیان ایک بے قاعدگی ہے. جہاں تک انشورنس لا کا تعلق ہے تو وہ اس کا حق ہوگا اس کے ورثاء کا. اچھا، ہاں، وہ اس کو ملے گا. ملے گا اس کو. تو یہ بالکل ہی ہمارے لیے نئی بات ہے. ہاں بالکل. کہ میرے خیال میں بہت سارے دیکھنے والوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا. کسی بھی صورت میں اگر آپ لیگل ہیں یا ان لیگل ہیں، آپ کو جو انشورنس ہے وہ آپ کو مکمل طور پر آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں، جو کہ 15,000 عمانی ریال ہیں. بہت شکریہ جی، یہ جو معلومات آپ نے ہمیں فراہم کی ہے. تو تھوڑا آگے سٹیپ پہ چلتے ہیں. جو لوگ آتے ہیں یہاں پر، میں پہلے بھی ان کے لوگوں کے خلاف ہوں جو لوگ فری ویزا پہ آتے ہیں. فری ویزا پہ لوگ آ جاتے ہیں، ان کو کیا سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، ان کو بہت ساری چیزیں سنائی جاتی ہیں، آپ ایسا کریں گے ویسا کریں گے. جب وہ لوگ یہاں پہ آ کے کام کرتے ہیں پھر پکڑے جاتے ہیں. پکڑے جانے کے بعد ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. وہ لوگ پھر ڈال دیتے ہیں جی حکومت وقت کے اوپر، پھر امبیسی کے اوپر، جی سوشل کلب کا ہمارے ساتھ دے، کمیونٹی کے ممبران ہمارا ساتھ دیں، گورنمنٹ ساتھ دے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، یا ان کا کیا بہترین حل کیا ہے ایسے لوگوں کا؟ بلال صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں، میں تھوڑا سا پچھلی جو آپ کا جو ریفرنس تھا اس کو تھوڑا سا اضافی نوٹ ایک بتا دوں کہ آج سے کوئی 10 سال پہلے ہماری فرم نے باقاعدہ ایک لیگل کانٹریکٹ کے تحت پاکستان امبیسی کے لیے یہ کام شروع کیا تھا ڈیتھ کمپنسیشن کی ریکوری کا. اچھا. اور کئی برس تک اس کو میں نے ہی آرگنائز کیا. اچھا، ماشاء اللہ. پاکستان کی منسٹری آف فارن افیئر سے اپروول ہوئی ہمارے کانٹریکٹ کی، اور اس میں کچھ پیسہ ایڈوانس نہیں ملتا تھا. اور امبیسی کے پاس اس وقت ڈھیروں فائلیں کئی سالوں سے پڑی تھیں پینڈنگ، کہ جو لوگ بیچارے کسی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں فاصلے بہت ہیں. 1000 کلومیٹر پہ سلالہ ہے، کوئی تقریباً کوئی 350 کلومیٹر پہ سور ہے، 200 کلومیٹر پہ سہار ہے، پھر ابری ہے، نزوہ ہے. تو یہ مختلف جو شہر ہیں اس میں فاصلوں کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ نزوہ میں ہوئی، کسی کی سور میں. روڈ ایکسیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ کافی اس کو فالو اپ کرنے کے لیے، اس کے لیگل پروسیجر کو پورا کرنے کے لیے امبیسی کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ ان کو لیگلی پورا کریں. دوسری ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ سفارتی آداب کے تحت سفارت خانہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جا کے پولیس اسٹیشنوں سے اور دوسری جو لوکل ڈپارٹمنٹ سے ڈائریکٹ کارروائی نہیں کر سکتا. وہ سفارتی آداب کے خلاف ہو جاتا ہے. اچھا. تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک پروپوزل بنائی، اور اس وقت ایک بہت اچھے لائق آفیسر تھے، کمیونٹی ویلفیئر آفیسر. ابھی تو شاید وہ ریٹائر بھی ہو گئے ہیں. بہت انہوں نے کام کیا، بہت کام کیا 2 سبجیکٹس پہ. ایک ڈیتھ کمپنسیشن پہ، اور دوسرا انہوں نے کام کیا اللیگل جو پاکستانی یہاں لانچوں کے ذریعے آتے ہیں. اچھا. بلکہ ان کا جب ٹینیور پورا ہو گیا 1-2 سال ان کو ایکسٹینشن بھی ملی، اور اس کے بعد رائل عمان پولیس نے ان کو ایوارڈ دیا ان کی کارکردگی میں. ماشاء اللہ. جی. تو ان کے پھر ساتھ مل کے پھر ہم نے ایک بہت بڑا ایک سسٹم بنایا، جس کے تحت ڈیتھ کمپنسیشن کی فائل جیسے ہی ہمارے پاس وہ باڈی روانہ کرنے کے بعد وہ ہمیں ریفر کر دیتے تھے، تو ہم اس پہ اپنا کام شروع کر دیتے تھے. تھوڑا سا اس کا پروسیجر بتا دوں مختصر. جی ضرور. اس میں سب سے پہلے اس کا متعلقہ تھانے میں جو رپورٹ ہوتی ہے اس کی کاپی چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کا جو پولیس سے وہ جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. اس کے بعد وہاں متعلقہ ہاسپٹل کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے. اس کے فوراً بعد ہم نے
اس کے ورثاء کا وہاں سے پاور آف اٹارنی چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم سکسیشن سرٹیفکیٹ کہتے ہیں پاکستان میں، جی اور وہ یہاں کے شریعہ لاء کے مطابق آپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو یو نیڈ دیٹ. یہ ڈاکومنٹ جب مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بذریعہ عدالت وہ ایک حکم نامہ لیتے ہیں انشورنس کمپنی کے بارے میں کہ یہ فلاں کمپنی اس کے لیے واجب الادا ہے، اور وہ پھر وہ چیک بنا کے ڈائریکٹلی ایمبیسی کو دے دیتے تھے، جی اور وہ ایمبیسی جو ہے وہ اسی وراثت نامے کے مطابق ان کی فیملی کو بھجوا دیتے تھے وہاں پاکستان میں. تو یہ ہم نے کافی سال کام کیا. پھر اس کے بعد کچھ سفارت خانے میں کچھ افسر ایسے آئے کہ جنہوں نے پھر ہمیں بلایا اور ہمارے ساتھ کچھ وہ عجیب و غریب قسم کے مطالبات کیے جو کہ ہمارے لیے قابل، ہم پروفیشنل فرم ہیں، ہم نے ان سے وہ پوری فائلیں اٹھائیں، معذرت کر دی. ابھی پتہ نہیں سفارت خانہ کس کے ذریعے کام کر رہا ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ ہم نے پھر ان سے معذرت کر دی. ماشاءاللہ لمبے صدا کی خدمات سر انجام. ہاں کروڑوں روپیہ ہم نے بھجوایا. میں خود فون کرتا تھا ان کے گھروں میں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم اتنے سارے پیسے ہمارے لیے اس وقت 35 لاکھ روپیہ بنتا تھا. تو ایک جو مزدور آتا ہے بیچارہ، یا کوئی ٹرک ڈرائیور ہے، یا کوئی بیچارہ محنت مزدوری کرنے آتا ہے، تو اس کے لیے بڑی رقم ہے اس کے بال بچوں کے لیے. الحمدللہ ہم نے خوب یہ کام خدمت کی. بس پھر اس کے بعد پھر ہم نے پھر جیسے ہوتا ہے ہمارے معاشرے اور کمیونٹی میں کہ پھر وہ ایک حد تک اچھے کام کی پذیرائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم خود اس قسم کے انسان ہیں کہ زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا، تیری بخشش تیری دہلیز پہ رکھ جائے گا. ہم نے بھی خداحافظ کر دیا. لیکن ہم یہ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ یس، عمان میں بہترین قانون ہے اور شریعہ لاء کے مطابق ہر آدمی کے ڈیتھ کی کمپنسیشن ملتی ہے. اب آپ کا دوسرا سوال ویزے والوں کے لیے. ہاں دیکھیں، یہ جو لفظ فری ویزا ہے بنیادی طور پہ یہ ایک اختراع ہے جو لوگ اس اصطلاح کو یوز کرتے ہیں. قانون میں کہیں گنجائش نہیں ہے لفظ فری ویزا کی. جی. تو یہ ایک بدقسمتی ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ ایک تو وجہ ہمارے ہاں کی بے روزگاری ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو اپنے عزیز و اقارب کو بلانے کے لیے ان سوشل پریشر کی وجہ سے مختلف لوگوں سے ویزا لے لیتے ہیں، لیکن وہ اس ویزے پہ اس آدمی کے پاس کام نہیں کرتے. جی. اور جسے انہوں نے نام دے دیا فری ویزا، اس میں ہاں بہت سے جو عمانی حضرات یا کچھ لوگ وہ اس طرح کے لوگوں کو پھر فری کر دیتے ہیں، جیسا کہ قانون میں یہاں عمان کے لاء میں بڑی سختی ہے. ابھی موجودہ قانون کے مطابق اگر کوئی آدمی ایسا پکڑا جائے گا کہ تو اس کے اوپر 1000 ریال فائن ہوگا، اور وہ شاید اس کا اسپانسر بھرے گا جس نے اسے ملازم رکھا ہوا ہے، یا پھر وہ کمپنی جس نے اسے فری چھوڑا ہوا ہے. تو بڑے سخت قانون ہیں. تو ہم یہی مشورہ دیں گے، لوگوں کو یہی بتائیں گے کہ آپ کوئی فری ویزا والی معاملات میں اپنے آپ کو خوار نہ کریں، اور عمان میں اپنے آپ کو اس طرح پھر فری ویزا میں نہ رکھیں، کیونکہ جب بھی آپ پکڑے جائیں گے تو پھر ایک بڑا عجیب و غریب پھر قانونی پروسیجر کے تحت پھر ان کو جیل میں رکھا جاتا ہے. پھر جب تک کوئی ان کا وہ مدت نہیں پوری ہوتی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. پھر انلیگل سٹے کے کچھ جرمانے بن جاتے ہیں، پھر جرمانے نہ بھرنے کی وجہ سے کتنا عرصہ وہ جیل میں بیٹھتے ہیں. تو یہ ایک اچھا بھلا ایک جھنجٹ ہے. لیکن میں نے اس کے علاوہ ایک سجیشن دی تھی، اور میں ابھی بھی وہ دیتا ہوں کہ ایک لیگل ایڈ کمیٹی بنائی جائے، جو کیونکہ سفارت خانہ اتنے لوگوں کے پیچھے کہاں بھاگ سکتا ہے. سفارت خانے کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. وہ منسٹری آف فارن افیئر کو یا منسٹری آف مین پاور کو خط لکھ دیتے ہیں. لیکن یس، ایک لیگل ایڈ کمیٹی ہونی چاہیے، اور سوشل کلب کی طرف سے اس قسم کی فیسلٹی اویلیبل ہونی چاہیے کہ لوگوں کو جا کے. سب سے بڑا مسئلہ بلال یہ ہے کہ لینگویج نہیں آتی لوگوں کو. جب ان کو اس قسم کے معاملات میں وہ زبان نہیں جانتے تو ان کو بڑی مشکل ہوتی ہے. تو وہ لیگل ایڈ کمیٹی بن جائے تو کافی لوگوں کو سہولتیں ہو جائیں گی. جی بالکل صحیح بات ہے. تو آگے چلتے ہیں. تو اگر بندہ پکڑا گیا، اس کو کچھ لوگ انلیگل آئے، جیسے کہ لانچ کی تھرو آگے، یا ویزا ایکسپائر ہو گئے، کئی سال ہو گئے، اسپانسر نے بلاک کر دیا، ایسی صورت میں جب وہ لوگ واپس جانا چاہتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے 2015 میں آؤٹ پاس اوپن ہوئے تھے، تو بہت ساری جو عوام تھی جو امبیسی سے بھی ڈکلیئر ہوئی تھی، کچھ لوگ خود سے بھی چلے گئے تھے. میں نے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ایسے. تو ابھی جو موجودہ صورتحال میں 2019 کی بات کریں تو ابھی تک ہمیں کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے کہ آؤٹ پاس اوپن ہوگا. تو آپ کیا سوچتے ہیں یا کیا ایڈوائس کریں گے کہ وہ لوگ کیسے واپس جا سکتے ہیں، اس کا قانونی طور پر کیا طریقہ کار رہے گا؟
بلال، اس سلسلے میں جو سہولت ہوتی ہے وہ حکومت وقت کی طرف سے دی جاتی ہے پہلے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے یا ہوتا ہوگا یا رہے گا کہ ہماری طرف سے حکومت پاکستان کی طرف سے یا تو سفیر محترم جا کے گزارش کریں مقامی وزارت خارجہ سے کہ ہمارے اتنے لوگ یہاں پہ اس وجہ سے پھنسے بیٹھے ہیں اور وہ رضامند ہیں واپس جانے کو، تو آپ برائے مہربانی ان کو آؤٹ پاس پہ بھیجنے کی سہولت اجازت دے دیں اور ان کے جرمانے کی معافی کر دیں. میں نے اپنے اس 40 سال کے تجربے میں دیکھا ہے کہ حکومت عمان بہت جنرس ہے اور ان کو نہیں فرق پڑتا یہ جرمانے وغیرہ اکٹھے ہو گئے. وہ جب اس قسم کی گزارش آتی ہے حکومت کی طرف سے تو اس کو بالکل کنسیڈر کرتے ہیں اور پھر وہ ایک مخصوص مدت کے لیے آؤٹ پاس کی ہمارے سفارت خانے کو اجازت دے دیتے ہیں اور پھر وہ آؤٹ پاس ایشو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کافی لوگ پھر اس طرح وہ نکل جاتے ہیں اس ملک سے. تو یا تو ہمارے جو اوورسیز منسٹری کے مین پاور کے وزیر ہیں وہ آئیں اور یہاں کے جو اپنے متعلقہ وزیر صاحب سے مین پاور کے منسٹر صاحب سے ملیں، گزارش کریں، یا وزیر خارجہ صاحب جیسے ابھی تشریف لائے تھے یا وہ آئیں اور وہ گزارش کریں وزارت خارجہ سے، سفارت خانہ کوشش کریں تو ایسا ہو سکتا ہے. لیکن جب تک حکومت وقت یہاں سے اجازت نہیں دے گی تو آؤٹ پاس کے ذریعے لوگوں کی واپسی ناممکن ہوگی. لیکن جو عام طور پہ جو روایت میں نے دیکھی ہے کہ سلطان قابوس صاحب کی حکومت ویری کائنڈ، بڑے مہربان ہیں. وہ مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، وہ مسائل کو الجھاتے نہیں. یہ ایک کمیونٹی کا مسئلہ ہوگا، پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ان کے بڑے میں دیکھتا ہوں بڑی ہمدردی ہے. حکومت عمان پاکستان کے لیے بہت ہمدردی رکھتی ہے تو وہ کنسیڈر کریں گے اور ان کو جانے دیں گے، صرف اجازت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یہ تو اوور آل اگر فرداً کسی ایک شخص کو جانا ہو تو اس کے لیے اگر وہ ایک بندہ کو، وہ تو آپ نے بات کی اوور آل، تو انشاءاللہ ہم درخواست کریں گے اپنی گورنمنٹ سے بھی اور یہاں کے عمان کے امبیسی سے بھی کہ وہ لوگ تھوڑا آگے آئیں اور دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو واپس جانا چاہتے ہیں، جو کہ غیر قانونی ہو چکے ہیں یا غیر قانونی طریقے سے آئے تھے. تو ظاہری بات ہے اگر حکومت عمان کے ساتھ اگر تعاون کریں گے، ان کو درخواست کریں گے تو یقیناً یہ ضرور مدد کریں گے اور ان پاکستانیوں کی جو اس وقت مجبور ہیں، جو جیلوں میں قید بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی رہنمائی ہو جائے گی، ان کی بھی مدد ہو جائے گی. تو جو فرداً اگر کسی بندے نے جانا، فرد واحد کی بات کریں اگر، ہاں انفرادی کیس میں ایسا ہے کہ اگر کوئی ایسا کیس ہے تو آپ ضرور وہ اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کریں تو پھر میں اپنی ذاتی خدمت پیش کروں گا اور میں جا کے ان کو ملوں گا اور ان کے متعلقہ اداروں کو. میں نے جیسے کہ مجھے ریسنٹلی ایک میٹنگ میں پاکستان سوشل کلب نے مجھے اپنا لیگل ایڈوائزر بنا دیا. جی میں موجود ہوں. ہاں جی، آپ وہاں پہ تشریف رکھتے تھے. بات یہ خالی اعلان کی نہیں ہے، تو وہ اگر جب کوئی ڈاکومنٹیشن ہو جائے مجھے کوئی خط دے دیں اس قسم کا، تاکہ میں پھر ان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں متعلقہ تھانے یا وہاں جا کے ان لوگوں سے مل سکتا ہوں. کسی بھی جیل میں ہے میں جا کے مل لوں گا اور مل کے میں ان سے ان کے مسائل کے مطابق اس کا حل نکال لیا جائے گا. قانون میں حل موجود ہے، قانون میں کہیں کوئی بندش نہیں ہے. صرف انفارچونیٹلی ایک تو قانون کی آگہی ہونا ضروری ہے، اور پھر یہ کہ آپ صحیح ڈائریکشن میں وہ کام کریں تو اس کا حل نکل آتا ہے. بالکل حل ہے، بالکل صحیح. مطلب اس میں آپشنز موجود ہیں بالکل کہ اب اگر ایسا کچھ معاملہ ہو تو رابطہ کیا جا سکتا ہے. ہاں بسم اللہ، کیوں نہیں، وائی ناٹ. ہم تو ہمیشہ خدمت کے لیے تیار ہوں. میں تو بہت خوش ہوتا ہوں کسی غریب کی، اور خاص طور پہ جو پردیس میں ہو، اس کی خدمت کی جائے. عربی میں اسے کہتے ہیں رجال الغریب، یعنی غریب اردو میں ہم کہتے ہیں غریب آدمی، مسکین آدمی، لیکن عربی میں غریب کا مطلب ہے بے وطن، جو اپنے وطن سے دور ہو، غریب الوطن. تو غریب الوطن کی خدمت کرنا یا وہ تو ویسے بھی اجر ہے، اس کے لیے بہت اجر ہے، بہت اجر ہے. بہت شکریہ، آپ اتنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، دیتے رہے ہیں، آپ دیتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ اجر دے گا. بالکل. تو ایک اور عمان کے بارے میں تھوڑا پوچھنا چاہوں گا. جب آپ عمان میں آئے تھے 1975 میں، 2019 میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو اتنا لمبا عرصہ ہے، جیسے آپ نے شروع میں بتا دیا آپ کو ٹرانسپورٹ کا تھوڑا سا مسائل تھے، اور بھی بہت سارے مسائل تھے کمیونیکیشن کے حوالے سے بھی. تو ابھی آپ یہاں تک آئے ہیں تو آپ سلطان قابوس کی جو
جو صلاحیت ہیں جو ان کی ہیں، جنہوں نے سکلز کا یوز کیا ہے اور کیسے ان کو لے کے آگے چلے ہیں، آپ اس کو سارے سین کو کیسے دیکھتے ہیں، اور ڈیولپمنٹ کو اور اتنا عوام کو اتنا شعور دینا، تعلیم یافتہ کرنا، اس کے پیچھے کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ دیکھیں، صاحب الجلالہ سلطان قابوس بن سعید محترم جو ہیں، ایک بڑے منفرد ایک قائد ہیں، ایک بڑے منفرد ایک لیڈر ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں بلال، کہ کم از کم پچھلی ایک آدھی صدی میں، اچھا، جب ہماری عمر کے مطابق کم از کم میں نے اتنا متوازن اور اپنے لوگوں کے لیے اتنا پرخلوص لیڈر نہیں دیکھا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ میں نے اپنے مشاہدے سے یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو اس پچھلے ان 40-45 سالوں میں جتنی ترقی دی، میرے سامنے وہ بچے جو عام سرکاری اسکولوں میں پڑھتے تھے، ان میں سے بہت سے بچے اس وقت پی ایچ ڈی کر چکے ہیں اور وہ بہترین جگہوں پہ کام کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایون اعلیٰ منصب پہ کام کرتے ہیں۔ خواتین کے بارے میں انہوں نے بہت ترقی دی۔ عمان پہلا ملک ہے جس نے اپنی کابینہ میں فل فلیج خواتین کو نمائندگی دی۔ ماشاء اللہ، جی جی۔ گلف میں، خلیجی ریاستوں میں عمان پہلا ملک ہے جس نے ایک ترقی پسندانہ سوچ کے تحت ہز میجسٹی سلطان قابوس نے خواتین کو بہت بڑا رول دیا۔ ابھی بھی خواتین میں اس وقت بھی کیبنٹ میں ہماری منسٹر آف ہائر ایجوکیشن ہے اور منسٹر آف ایجوکیشن دونوں خواتین ہیں، اور اس کے علاوہ بھی خواتین کا بڑا رول ہے یہاں پہ۔ اور ہاں، پاکستان کے لیے عمان اور سلطان قابوس بہت ہی اچھا ایک تصور رکھتے ہیں اور بہت ہی خیال کرتے ہیں۔ اور پاکستان، ایک بات میں بلال آن ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں، میری اپنی ذاتی ایک کرب آگہی ہے، ایگونی آف اویئرنیس جسے میں کہتا ہوں۔ جس لیول پہ جو ہمارے تعلقات ہونے چاہیے تھے پاکستان اور عمان کے، وہ ابھی نہیں ہوئے۔ حالانکہ ہم سمندر کے کنارے پہ ادھر ایسٹ کی طرف نیبر ہیں اور ہمارے پانی ملتے ہیں ایک دوسرے سے۔ ایک زمانے میں بھی تو ہمارے ایون جو وہ مچھلی پکڑنے والی کشتیاں تھیں وہ عمان کے حدود میں آ جاتی تھیں غلطی سے اور پکڑ لی جاتی تھیں، اور وہ میں خود جا کے چھڑواتا رہا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اتنی ہم قریب ہیں کہ ہمارے مچھیرے بھی ان کی سمندری حدود میں آ جاتے تھے، ان کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہم پاکستان کی حدود میں یا عمان کی سمندری حدود میں آ گئے۔ تو عمان نے ہمیشہ بڑی مہربانی کی ہے پاکستان کے ساتھ، اور لیکن ہمارے ہاں جو انٹریکشن ہے وہ بڑا محدود ہے سرکاری سطح پہ، اس لیول پہ ہونا جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ ابھی کتنے سالوں بعد ابھی وزیر خارجہ تشریف لائے تھے، پچھلی حکومت میں ایک بھی منسٹر نہیں آیا یہاں پہ، وزیر خارجہ ہی نہیں تھا 4 سال ہمارے ملک میں، آپ کے سامنے ہی ہے۔ جی جی جی۔ تو ان باتوں کا مجھے بہت کرب ہے کہ یہ ہمارے ہاں اس کاوش کی کمی ہے، لیکن یہ کہ ہماری کمیونٹی کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہوئی۔ اس کی بھی وجہ ہے کہ ہماری کشمکش اور کچھ سفارت خانے کے ساتھ کمیونیکیشن کا بھی فقدان ہے۔ تو مل جل کے ہم نے کوئی اس کو وہ لیول نہیں دیا جو کمیونٹی کو ہونا چاہیے تھا۔ میرے سامنے کی بات ہے، ابھی الیکشن کمیشن کے دوران یہ جو ہوا الیکشن، اس دوران وہ اسکول کا ہال لینے گئے، تب بھی وہ ایک مشکل تھی، جیسے کہ بہت بڑا ہم پروجیکٹ لے کے چلے گئے۔ وہ چیزیں اگر ٹھیک ہو جائیں تو ہماری کمیونٹی کا عمان میں بڑا استقبال ہے۔ سلطان صاحب نے سلالہ میں زمین دی ہوئی ہے، وہ اسکول ہے ہمارا اتنا اچھا، اس کے لیے انہوں نے گرانٹ بھی دی تھی، مجھے یاد ہے۔ اچھا، ہاں، 40,000 ریال اس وقت گرانٹ دی تھی۔ ماشاءاللہ۔ تو ان کی طرف سے کمی نہیں ہے، تو ہم نے کہیں شاید کوئی کوشش میں کمی کی ہے، تو لیکن یہ کہ یس اپنی قوم کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ اور دوسری بھی ساری کمیونٹیز کو انہوں نے دیکھیں، سوشل کلب کا لا ہی دیکھیں، یہ بائی دا وے اس کے بائی لاز میں نے بنائے، سوشل کلب کے بائی لاز میں نے بنائے تھے جب یہ قانون بنایا گیا۔ تو ساری کمیونٹیز، فورن کمیونٹیز کے لیے باقاعدہ ایک لیجسلیشن ہے، ایک لا ہے، رائل ڈکری ہے، جس کے قانون اور ضابطے اور حدود و قیود طے ہیں کہ اس کے تحت آپ کام کریں گے، ڈو اینڈ ڈونٹ وہ بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ ماشاءاللہ ہر چیز آرگنائزڈ ہے، بس ہم ذرا ان کو ٹھیک سے لے کے آگے بڑھیں تو بات بہت ہے۔
اچھا ماشاء اللہ. بالکل. چلیے ابھی اختتام کی جانب چلتے ہیں. پلیز. تو باقی دوسرا سیشن آپ کے پاس میں پھر آؤں گا ضرور انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد ضرور, کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں, لمبا ہوتا جا رہا ہے انٹرویو. موسٹ ویلکم. تو میں آخر میں جاتے وقت اپنی جو کمیونٹی کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں, عوام کے لیے بھی اور جو ہمارے ابھی حکمران ہیں یہاں پہ سوشل کلب سمیت, پاکستان اسکول سسٹم اور امبیسی کو سمیت, سب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری تمام عوام کو؟ میری یہ گزارش ہے کہ ہمیں اپنے ملموں سے باہر نکلنا چاہیے. ہم سب جو ہے نا کہیں نہ کہیں لبادہ اوڑے کھڑے ہیں. مقامی قوانین کا احترام کرنا چاہیے جی, اور آپس میں مل بیٹھ کے سہولت دیں ایک دوسرے کو, بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے خلاف رکاوٹیں پیدا کریں. میں جو بلال اب سمجھتا ہوں یا دیکھ رہا ہوں اور کہ ہماری کمیونٹی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف گروہ بندی کرتی ہے, اور اس گروہ بندی میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ جس میں آپ کو اجتماعی نقصان ہوتا ہے. تو انسان کو اپنے اختلاف میں بھی ایک ادب اور اخلاق کی حدود چاہیے کہ اس سے نیچے نہیں گرنا چاہیے, اور اختلاف میں اپنے ادب اور حدود سے نہ گرنا ہی دراصل انسانیت ہے. ہم ایک بہت اسٹرانگ کمیونٹی ہیں. ہمارے اس ملک میں ہمارے بہترین ڈاکٹر پروفیسر سلطان قابوس یونیورسٹی میں آپ دیکھیں بڑے بڑے لائق لوگ بیٹھے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے انجینئرز ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ہمارے بزنس مین ہیں. ہماری کمیونٹی میں بڑی ڈائیورس قسم کی ایبلٹی اویلیبل ہے. لیکن ہم اگر اکٹھے ہو جائیں اور ایک دوسرے کو تسلیم کرنا شروع کر دیں, حسد رشک اس قسم کی چیزوں سے نکل آ کے کچھ اکٹھے ہو جائیں, تو بڑا دم ہے ہماری کمیونٹی میں. لیکن انفارچونیٹلی ہم ایک دوسرے کی جو ہے نا لیگ پولنگ کرتے رہتے ہیں, مڈ سلنگنگ کرتے رہتے ہیں, اور پھر ایون ہمارا جو سوشل میڈیا کے گروپس ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ہم حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں. اختلاف رائے, آپ مجھ سے چھوٹے ہیں, آپ بھی مجھ سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں, آپ کا بھی حق ہے, لیکن الفاظ کا انتخاب اور طرز گفتگو میں ایک حد سے آگے نہیں جانا چاہیے. حد ادب مقرر ہے. تو وہ اگر ہو تو دم تو بڑا ہے ہماری کمیونٹی میں, بہت دم ہے, لیکن ہم انرجی اپنی ایک دوسرے کے اس میں ضائع کر دیتے ہیں, لیکن مخالفت میں زیادہ ضائع کر دیتے ہیں. ہاں, مخالفت میں اور غیر تعمیری چیزوں میں. اب دیکھیں نا ماشاءاللہ آپ نے ایک تعمیری کام شروع کیا, لوگوں کو ملانے کا, لوگوں سے تعارف کروانے کا. بہت سے لوگ مجھے ذاتی طور پہ نہیں جانتے, میرے بارے میں پتہ نہیں نیگیٹو اور پازیٹیو سوچتے ہوں گے, لیکن اچھا کہ آپ نے چلو اسی بہانے. بہت شکریہ جی, ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, اتنی لمبی گفتگو ہو رہی ہے جی. اینی ٹائم, موسٹ ویلکم. تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ایک بار پھر ضرور حاضر ہوں گے. بہت شکریہ, اینی ٹائم انشاءاللہ. بالکل. تو جی دیکھنے والوں, جیسے کہ آپ نے بہت کچھ جانا عمان کے متعلق اور عمان کے سلطان قابوس بن سعید المعظم کے بارے میں, کس طرح وہ ایک اپنے جگرے گوشہ میں پاکستان کے لیے خاص محبت رکھتے ہیں اور پاکستانی عوام سے کس طرح محبت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہر وقت تعاون کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو اگر آپ کو بھی کسی قسم کا کوئی بھی مسائل ہے, آپ ہمیں ضرور میسیج کریں تاکہ ہم اگلے سیشن میں ان سے سوال کر سکیں. کچھ بھی آپ کو مسائل ہیں تو ضرور ہمیں بتائیں, ہم پوری کوشش کریں گے. اگر وہ قانونی طور پر حل ہو سکتے ہیں تو ضرور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں سب کو مل جل کر رہنا چاہیے. پاکستان کے امیج کو بہتر کرنے میں انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر کوشش کرتے رہنا چاہیے. ملیں گے انشاءاللہ پھر اگلی ایپیسوڈ میں کسی نئے مہمان کے ساتھ. تب تک دیجیے مجھے اجازت. پاکستان زندہ باد, پاک امن دوستی پائندہ باد.